بھلائی کرتا ہے، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے کینے، ہمارے بغض میاں ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جو گاؤں میں چل رہے ہیں وہ مسجد میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ آج کان کھول کے سن لو، جب اللہ کے گھر میں جاؤ تو پھر تمہارے کسی سے کتنی بھی بڑی دشمنی ہے، اگر کوئی مسجد میں جا رہا تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت اب وہ آپ کا بھائی ہو گیا۔ یہاں پر کینہ لے کے نہ جاؤ، یہاں پر نماز پڑھو تو دل کو صاف کر کے پڑھو، عبادت کرو تو دل کو صاف کر کے کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے میاں ہم پہ بند ہو گئے آج، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ خدا کی قسم اگر کھل جائے تو کسی کی طاقت کیا ہمیں کوئی پریشان کر دے؟ کسی قوم کی طاقت کیا ہمیں پریشان کر دے؟ کبھی بھی تعداد سے نہیں فتح ہوتی ہے، کان کھول کے سن لو، جذبات کے ذریعے فتح ہوتی ہے۔ کسی بھی جنگ میں تعداد کے ذریعے فتح نہیں ہوتی۔ اگر بدر کا میدان اٹھا کے دیکھو تو 313 مسلمان 1000 ابو جہل کے ساتھی تھے، مسلمانوں کو فتح حاصل۔ ایک جنگ میں تو خالد ابن ولید 60 لوگوں کو لے کے گئے، وہ 60,000 تھے عیسائی، اور یہ 60 تھے، فتح ان کی ہوئی۔ اس لیے کہ فتح کبھی تعداد سے نہیں ہوتی، فتح جذبات سے ہوتی ہے۔ ورنہ تو آج پوری دنیا میں جتنا مسلمان ہے اتنا کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں۔ سرکار کا جب ظاہری طور پہ وصال ہوا تو پوری دنیا میں مسلمان کل 7 لاکھ صحابہ تھے تقریباً، اور زیادہ اور مان لو 1.5 لاکھ اور لوگ ہوں گے۔ جی 5 لاکھ مسلمان مان لو پوری دنیا میں، اور آج 1 ارب سے 1.25 ارب تک مسلمان ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پوری دنیا کے اندر 1.25 ارب مسلمان ہیں۔ اتنے مسلمان کبھی نہیں تھے، نہ عمر کے زمانے میں، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، نہ عثمان غنی کے زمانے میں، نہ مولا علی کے زمانے میں، نہ حضرت حسین کے زمانے میں، نہ حضرت حسن کے زمانے میں، کسی کے زمانے میں اتنے مسلمان نہیں جتنے آج ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اور جتنے ذلیل آج ہم ہیں، جتنے رسوا آج ہم ہیں، جتنے خوار آج ہم ہو گئے، اتنے کبھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سفر پہ بھیجا تھا، سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم اپنا مقصد بھول گئے۔ آپ سفر پہ جاؤ، یہاں سے رامپور جاؤ مقصد ہوگا، یہ چیز خریدنے جا رہا ہوں، مراد آباد جاؤ مقصد ہوگا، آپ بنگال جاؤ، بہار جاؤ، کلکتہ جاؤ، مدراس جاؤ، ممبئی جاؤ، دلی جاؤ، چینئی جاؤ، حیدرآباد جاؤ، آپ اتراکھنڈ جاؤ، نیپال جاؤ، چین جاؤ، جاپان جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، آپ جو ہے فرانس جاؤ، پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ، جانے کا ایک مقصد ہوگا، اور جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا وہ آدمی بے مقصد ہوتا ہے۔ اسے تو لاؤبالی کہتے ہیں، آبائی تباہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسی گھومتا پھرے دیوانہ آدمی ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ جو آدمی بنا مقصد کے بھاگا پھرے اسے زمانہ پاگل قرار دے دیتا۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ مقصد آپ یہاں آئے، کوئی راستے میں پوچھ سکتا تھا کہاں جا رہے ہو، آپ جواب دیں گے۔ ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی چیلوں کی فاتحہ کے سلسلے میں جا رہے ہیں، مقصد ہے بھائیو، مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کہ مقصد کے تحت بھیجا، اور مقصد کیا ہے؟ قرآن تو بتا ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو قرآن بتائے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہم نے جو جن اور انسان کو دنیا میں بھیجا صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہ مقصد ہے جو قرآن نے بتا دیا۔ میری بات ہو تو مت ماننا، لیکن قرآن کی بات تو کس کی ہمت جو نہیں مانے؟ مقصد بتا دیا قرآن نے کہ اللہ نے دنیا میں جنات اور انسان کو جو بھیجا وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا، مگر جنات بھی اتنی خرافات قبریں نہیں گھوم رہے جتنی انسان آج کرے گھوم رہا۔ جنات بھی خرافاتی ہوتے ہیں، اس پہ آ گئے، اسے پریشان کر دیا، اسے پریشان کر دیا، اس میں بھی خبیث ہر طرح کے ہوتے ہیں، مگر 100 جن بھی اتنا پریشان نہیں کریں گے آج جو ایک آدمی جتنا جھوٹ بول رہا۔ جنات بھی بیٹھ کے ہنستے ہوں گے، یار ہم تو بہت آگے کی چیز تھے، مگر یہ تو ہم سے بھی آگے کی نکلا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک میں نے سنا ہے، یہ کہیں پڑھا تو نہیں ہے، بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ بھی اگر ہے تو ہے صحیح بات، کہ شیطان کو کسی نے بیٹھے دیکھا، کہا بھائی کیوں بیٹھے ہو، تمہارا کام بیٹھنے کا، یار اپنا کام کرو، لوگوں کو بڑھاؤ، اپنے ووٹر بڑھاؤ۔ تو کہا میاں بڑی محنت کری ہم نے، مگر اب ہمارا کام انسان کر رہا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے،
اب ہم بیٹھے پڑے ہیں آرام سے. اب تو انسان ہی بیکار ہے, انسان ہی برگلا رہا ہے, انسان ہی غلط کام کرا رہا ہے. اب جتنی خرافات ہے تم انسان دیکھو. ابھی آپ غلط کام کرنے چالو ہو جاؤ, آپ کے مخالفین کم ہوں گے. آپ اچھا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, آپ کے مخالفین زیادہ ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں. تو ہم مسافر ہیں دنیا میں, سفر پہ آئے ہیں, اور سفر کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. یہ سفر جو تمہارا ہے, اگر 100 سال بھی جی جاؤ گے تو سفر بہت چھوٹا سا ہے. آدمی کہہ رہا میں تو 100 سال جی گیا, یہ تو انتقال کر گیا. ابے پتہ نہیں چل رہا ہے, جو انتقال کر گیا نا, انتقال کرتے ہی قیامت آ گئی اس کے لیے. اس لیے کہ اب کرنا کیا, قبر میں تو رہنا, قیامت تک کچھ کام تو ہے نہیں اسے. بھائی ایسے تو ہے نہیں 1 سال کے بعد نکل کے آگا فلاں کی شادی کے لیے چھٹی ملے گی. ایسا ہے کہیں, ہوتا ہے کہیں. چلو جیل میں چلا گیا, کبھی کبھی زیادہ کوشش کرتے ہیں, اور اگر اس کو قید ہو گئی ہے تو کوئی شادی کسی کی میت ہوتی ہے تو کچھ پیسے لے دے کے کچھ کاغذی خانہ پوری کرا کے اسے لے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, چاہے ہتھکڑی ڈال کے بھیجے پولیس. کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا. لیکن جب وہاں کے لیے چلا گیا تو آج تک بیٹے کی شادی ہو تو ابا نہیں آئے, اگر بھیا کی شادی ہو تو بھیا نہیں آیا. آپ نے اگر کسی کو آتا ہو تو مجھے بتاؤ. یہ ایسا ہے کہ جب جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا جاتا. زندگی 100 سال کی بھی پالو تو ایک پل سے زیادہ نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تم میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو 50-60 سال کی عمر کے ہوں گے. ذرا ان سے پوچھو جن کی 50 سال کی عمر ہے تو کہیں گے مولانا ایسا لگتا تھا کہ کل ہی تو ہمارا بچپنا گزرا, ہم کھیلتے تھے ان گلیوں میں. ارے بھائی اتنی زندگی میری آ گئی, جوانی اب میرے پاس آ گئی. اب جوانی کے بعد میں اب تو کچھ اور نہیں آگا, بڑھاپا ہی آگا. جوانی کے بعد جو موسم آتا بڑھاپے کا ہی آتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کل ہی تو ابھی میں پڑھتا تھا یار, تو ایسے آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا. تو 100 سال جی جاؤ گے لگے گا جب بھی ایسے ہی. ہم بے وقوف, ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا. ہمارا سودا گھاٹے کا ہے. کچھ بھی کرو, آپ اپنے کاروبار کرو, اپنے بزنس کرو, اپنی کھیتی کرو, اپنی دکانیں چلاؤ, اپنی تجارتیں کرو. اللہ نے جو تمہیں ہنر دیا وہ ہنر کا کام کرو, لیکن اتنا دین ضرور سیکھ لو, اتنا ضرور سیکھ لو, اتنا ضرور سیکھ لو جو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. ہر آدمی کہتا ہے مولانا اتنا کما لوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ کمانا جسم کے لیے ضروری ہے اور دین روح کے لیے ضروری ہے. دونوں کو کھلاؤ نا, ایک کو کیوں بھوکا رکھ رہے ہو؟ جو مین چیز روح ہے اسے بھوکا مار دیا تم نے, اور جسم کے لیے رات و دن محنت کر رہے ہو, رات و دن پسینہ بہا رہے ہو, رات و دن جھوٹ بول رہے ہیں, رات و دن دھوکہ کر رہے ہیں. نہ رات دیکھ رہے ہیں, ڈے کی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, نائٹ کی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. جسم کو غذا ملے, میرے مال میں اضافہ ہو, ڈے نائٹ چل رہی ہے. ارے کم سے کم اللہ نے تجھے اپنے روح کے لیے رکھ دی تھی 5 ٹائم کی نمازیں, چل پوری رات نہ جاگتا, یہی پوری ڈیوٹی کر لیتا تو فجر میں اٹھ کے عشاء کی پڑھ کے سو جاتا. یعنی ہم اپنے جسم کے لیے ڈے نائٹ کر رہے ہیں, اوور ٹائم بھی چل رہا ہے. اس کے لیے کتنی کر رہے ہو جو روح ہے, پتہ یہ چلے گا. اس کے لیے تو خالی جمعے میں 1 دن گئے, وہ بھی کام ختم ہے, وہ بھی خالی حاضری دینے جا رہے ہیں. بہت سے کو تو یہ کہ جمعے کی نماز یاد کہاں ہے, بس جا رہے ہیں. جب تک یاد نہیں ہوگی, چاہے تم جمعے میں چلے جاؤ, 5 ٹائم کی میں چلے جاؤ, یاد نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی.